ذی الحج کا مہینہ آنے میں چند دن باقی ہیں، تو آج انشاءاللہ میں اس پر تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ لے کر واپس نہ آئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 ڈیز ہوں گے، ان میں جو عمل ہم کریں گے، جو نیکی ہم کمائیں گے، اس نیکی کا کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی باقی دنوں میں۔ باقی دنوں میں اگر سپوز ان دنوں میں میں 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہوں تو وہ باقی دنوں کے 100 رکعت کا بھی وہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ افضل ہے ان دنوں کا عمل، سوائے اس کے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنا جان اور اپنا مال دونوں لے کر نکلے اور میدان جنگ میں وہ شہید بھی ہو جائے اور اس کا مال بھی جو ہے وہ بھی لگ جائے، یعنی کہ دونوں چیزیں اس کی واپس نہ آئیں۔ صرف اس شخص کا اجر ان 10 دنوں کے عمل سے بڑا ہوگا، باقی اس کے علاوہ کسی عمل کا جو درجہ ہے وہ ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اب ان 10 دنوں کی کتنی زیادہ فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل کتنا جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم لوگوں نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ روٹین جو ہم اپنے اعمال کرتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی ہمیں نیکیاں کرنی ہے، مطلب ان کے علاوہ اضافی نیکیاں بھی ہم نے کمانی ہے۔ آپ صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، اور اسی طرح تکبیرات کہیں، میں آپ کو ابھی تکبیرات بھی بتاؤں گی، اور اسی طرح سب سے مین کہ اپنی ذات سے دوسروں کو بچائیں، مطلب اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، لغو باتوں سے آپ نے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، فضول کی گوسپ سے بچیں، اچھا اسی طرح حرام کردہ کاموں سے بچیں، گناہ کبیرہ سے بچیں، یہ بہت بڑی بات ہے، گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنا خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی طرح مطلب اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ اسی نیکی کے کاموں میں اسپینڈ کریں، صدقہ خیرات کریں، ان دنوں میں صدقہ خیرات کا جو ہے وہ کرنا وہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اچھا اب اس میں ایک کوسچن آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا جو یہ عمل ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ باقی دنوں سے کیوں اتنے زیادہ افضل ہے؟ ایک کوسچن تو ارائز ہوتا ہے نا دماغ میں۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی زیادہ فضیلت اس وجہ سے ہے، ذی الحج کا مہینہ جو ہوتا ہے اور یہ جو خاص کر کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہ 5 کے 5 پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو ماہ ہوتے ہیں ان میں نماز تو ہم پڑھ ہوتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایک ماہ جو ہوتا ہے وہ ہم سال کے سال نکال دیتے ہیں، اور اسی طرح توحید کا تو چلے ہم کلمے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، مگر حج نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، حج صرف اس ماہ میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس ماہ کی اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں وہ 5 کے 5 پورے ہوتے ہیں، اسلام اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اس وجہ سے ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے۔ تو سعید بن جبیر، میں آپ کو صحابہ کرام کا جو ان 10 دنوں میں جو طرز عمل ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ سعید بن جبیر ان 10 دنوں میں انتھک عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام بہت زیادہ عبادت کرتے تھے ان دنوں میں، اپنی روٹین سے بہت زیادہ ہٹ کے عبادت کرتے، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں بازار کی طرف نکلتے اور اونچی اونچی تکبیرات کہتے۔ اب اونچی کا مقصد یہ تھا کہ یاد دہانی ہو جائے، سب کو سب پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں یہ ہوگا کہ کہیں گے بھائی یہ کیا بھائی دکھاوا ہو رہا ہے، اتنا دکھاوا، تو یہ اس قسم کے وسوسوں میں نہیں آنا کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہیں گے، ہنسیں گے، بھائی ہم کیا کر رہے ہو، آپ پاگل ہو گئے ہو، اتنی اونچی اونچی تکبیرات کہہ رہے ہو، کوئی دماغ کا مرض تو نہیں ہے نا آپ کو؟ تو اس طرح کا کوئی وسوسہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح خواتین نے بھی اونچی اونچی گھر کے اندر بھی اونچی اونچی وہ تکبیرات کہیں، کیونکہ خواتین کہیں گی تو بچے ان سے سنیں گے، وہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر نامحرم نہیں ہے تو خواتین بھی تھوڑی اونچی آواز میں کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین نے بھی کہنی ہے، اور میلز تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بازار میں جا کے کر ہی سکتے ہیں۔ تو اونچی آواز میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو جائے، سب کو یاد ہو جائے، جس کو نہیں بھی ذہن میں تو وہ بھی جو ہے نا کہنے لگ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آج ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا، جیسے سپوز آج شام کو نظر آنا ہے، تو اس دن آپ ایسا کریں کہ اپنے نیلز وغیرہ جو ہیں وہ آپ وہ کر لیں، تراش لیں، اور اپنا جو بھی آپ کی صفائی کا ہوتا ہے، مطلب انڈر آرمز وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ بھی آپ کر لیں، اور اگلے 10 ڈیز تک یعنی عید کے دن تک آپ نے پھر نیلز اپنے نہیں تراشنے، اور اسی طرح اور بھی اپنی کوئی صفائی نہیں کرنی۔ تو اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں وہ تو اسپیشلی نہیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی نہیں کر رہے
یعنی کہ گھر میں جیسے اب ہم خواتین ہوتی ہیں، میلز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے جن کی مطلب جو خود نہیں ابھی قربانی کر رہی، وہ بھی اگر یہ کریں گے تو ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور میں بتا دوں کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ انسان کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ آپ نے نہیں چھوڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ پہلے 9 دن، ٹھیک ہے، 10ویں دن نہیں، عید والا دن نہیں، اس کو چھوڑ کے جو پہلے 9 دن تھے آپ تمام جو 9 ڈیز تھے آپ روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اس میں ایک مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عاشورے کا روزہ، ٹھیک ہے، یعنی 10 محرم۔ اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کے جو روزے، یہ جو پہلے 9 روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایام 20 کے روزے، یعنی ایام 20 کیا ہوتا ہے؟ 13، 14، 15 مہینے کی 13، 14، 15 جو چاند کے لحاظ سے جس میں چاند ہوتا ہے وہ پورا جوبن پہ ہوتا ہے، اور چوتھا فجر کی 2 سنتیں۔ یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اب اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو پہلے 9 دن ہیں ان کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر آپ سے 9 کے روزے نہ رکھے جائیں تو 9 ذی الحج کا روزہ وہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اس کو لازمی رکھیے گا، بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ تکبیرات شیئر کر دیتی ہوں۔ ان دنوں میں آپ نے تکبیرات کہنی ہے، ہر وقت کہتے رہیں آپ لوگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح ایک اور تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری تکبیرات ہیں جو آپ کو ایزی لگیں، آپ اسی طرح مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو ثابت ہوں روایات سے، ٹھیک ہے، یہ خیال کیجیے گا۔ اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کے آپ لوگوں نے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، اور اپنا ایک پلان پہلے سے بنا لیں۔ دیکھیں ابھی 3 to 4 ڈیز رہتے ہیں آنے میں، تو اپنا ایک پلان بنا لیں تاکہ آپ ان دنوں کی جو فضیلت ہے اس کو پراپرلی اویل کر سکیں۔ اور اپنی دعاؤں میں خود کو بھی اپنے لیے بھی دعا مانگے گا، اور تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے گا، ایون کہ نان مسلمس کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی سیدھا رستہ دکھائے۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کو تو خاص کر کے اپنی دعا میں مت بھولیے گا، جہاں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آن آف ذی الحج کے ڈیز کے اوپر میں شیئر کرتی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔